کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تیاری کر لو، قد اضلکم شہر عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہمارے لیے اس مہینے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے ہمیں تیار رہنا ہے؟ بہت زیادہ فوائد اور ثمرات پھر ارشاد فرمایا کرتے، حتیٰ کہ رمضان کے روزے کے بارے میں فرماتے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے میرے صحابہ، اگر تم نے روزہ اس حال میں گزارا، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، عقیدہ تو مومن موحد کا ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک رہنی چاہیے، رمضان کے دنوں کی قدر ہو، اس کی راتوں کی قدر ہو، کہ میں صرف میرا پیٹ روزہ نہیں رکھے گا، میری زبان روزہ رکھے گی، میری نظر بھی روزہ رکھے گی، میرے کان بھی روزہ رکھیں گے، غرض میں ہر قسم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پہلے بچتا ہوں، مزید اہتمام کر کے بچوں گا۔ اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اس کا پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر اس سے پہلے کوئی گناہ ہوئے تو اللہ سارے معاف کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، جس اعزاز پر شیطان کو اتنا حسرت اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالے، اپنے گریبان پھاڑے، اپنے آپ کو مارے پیٹے، جتنا مرضی افسوس کرے اس کے لیے کم ہے، کیونکہ پورا سال محنت پر لگا رہے کہ بندے کو گناہگار بنائے، بندے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوریاں پیدا کروائے، لیکن جب وہ ایمان یعنی صحیح العقیدہ ہو کر اور حسن نیت کے ساتھ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شیطان کو حسرت اور افسوس شروع ہو جاتا ہے، میری تو ساری نوکری گئی، میری تو ساری محنت گئی، میں نے تو صبح شام برباد کی اپنے اس پر، لیکن وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے میرا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے گا۔ اب قیام کرنے سے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید صرف رات کا قیام ہے، جبکہ حدیث پاک کے الفاظ بڑے وسیع ہیں۔ قیام کرے، چاہے وہ صبح کو ہو، نماز بھی قیام میں ہوتی ہے، پانچوں نمازیں، تراویح، سب کچھ اس میں آ گیا، تہجد بھی اسی میں آ گئی، اوابین، چاشت، اشراق، سب کچھ آ گیا، کیونکہ حدیث کا لفظ مفہوم وسیع ہے کہ صرف رات کو نہیں بلکہ اگر صبح کو بھی کوئی بندہ قیام کرتا ہے، صبح و شام کی کسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اب مزید کوئی انعام نہ بھی ملتے، یہی کافی تھا، لیکن قربان جاؤں رب کریم کی رحمتوں پر کہ اعزازات پہ اعزازات شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے جتنے الفاظ ہیں بندہ اتنے ہی نوٹ کرے، اس سے زائد تو کچھ بندہ لے نہیں سکتا۔ فرمایا سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن ابلیس جو سب سے بڑا سرکش ہے، جو سارے سرکشوں کا پیشوا ہے، اس کو قید نہیں کیا جاتا۔ کیوں کہ قرآن میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو رمضان المبارک میں ہوا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر وہ کفار کی طرف سے شیطان ابلیس خود بھی آیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے رمضان میں وہ قید نہیں ہوتا۔ بندے کو خوشی بھی رکھنی چاہیے کہ شیطان قید ہو گئے ہیں، میری گمراہی کے راستے تھوڑے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی غلط کاریوں کے مشورے نہیں دے گا۔ خوش بھی ہونا چاہیے اور خطرہ زیادہ رکھنا چاہیے
کہ اگر کوئی مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا تو پھر چھوٹے چھوٹے شتونگڑے نہیں آئیں گے، خود ابلیس آئے گا۔ اس کا مطلب ہے خوشی بھی دوسری طرف سے رکھنی چاہیے، لیکن ڈر بھی زیادہ رکھنا چاہیے رمضان المبارک میں، کہ وہ برگلانے جب آتا ہے تو پھر خود آتا ہے، کیونکہ باقی سارے قید ہیں، اسے پتہ ہے کہاں یہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے خوشی بھی زیادہ ہے رمضان المبارک میں، خطرہ بھی زیادہ ہے۔